دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے اور تمہاری طبیعت پر شاق ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز جو تمہیں ناپسند ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی عین ممکن ہے ایک چیز تمہیں بڑی محبوب ہے، بہت پسند کرتے ہو، وہی تمہارے حق میں بری ہو۔ اس حقیقت کو اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ بزرگان محترم، برادران عزیزم، گزشتہ اجلاس میں بات چل رہی تھی میدان احد کا معرکہ ختم ہونے کے بعد کے حالات پر۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخم خوردہ ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شکستہ حال ہیں۔ اس سمے میں ابو سفیان جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، میں نے عرض کیا تھا یہ فتح مکہ سے کچھ تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 قدوسیوں کا لشکر لے کر مکے کی جانب تشریف لے جا رہے تو مکے سے باہر ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابو سفیان وہاں آ کر ملتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور یہیں سے مسلمان ہو کر واپس جاتے ہیں۔ لیکن احد کے موقع پر چونکہ ابھی وہ کافروں کا سردار ہے، پچھلے اجلاس میں عرض کیا تھا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر وہ آواز دیتا ہے مسلمانوں تمہارے اندر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا یاد ہے؟ جواب نہیں دینا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ کچھ دیر اس نے انتظار کیا، کوئی جواب نہیں ملا، پھر آواز دیتا ہے تمہارے اندر ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہیں دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کچھ دیر کے انتظار کے بعد پوچھتا ہے تمہارے اندر عمر ہیں؟ رضی اللہ عنہما وعنہم اجمعین۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دینا۔ کچھ توقف کے بعد دیکھا کہ کسی سوال کا جواب نہیں ملا، گزشتہ اجلاس میں آپ سن چکے ہیں کہ اس نے پھر خوشی سے نعرہ لگایا
کہ حبل کی جے ہو، الحبل، حبل ان کے بت کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا تھا یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ سب بتوں کے نام ہیں، اور ان کے اکثر بت عورتوں کی شبیہ شکل صورت پر مجسمے گڑھ کر بنائے گئے تھے۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا، شاید یاد ہوگا، کہ عزا کے بارے میں وہ بھی ایک عورت کی شکل پر ہے، ان کا بت ہے۔ تو ان کا گمان تھا کہ جنگوں میں یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ کہتے سارے مر گئے ہو، اعاذنا اللہ، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے جس نے آج ہماری مدد کی، تمہارا عزا کوئی نہیں۔ اب حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، کیونکہ اب معاملہ ایمانیات کا ہے۔ اجازت مانگی، یا رسول اللہ اس کا جواب دو؟ فرمایا ہاں اب جواب دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکار کے جواب دیا، اب دشمن خدا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ زندہ سلامت میرے پاس موجود ہے، اور یہ ان کے پہلو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور میں عمر بول رہا ہوں، ہم سب زندہ ہیں۔ لانا مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، بے ایمانو تمہارا مولا کوئی نہیں۔ یاد ہے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس سلوگن پر اللہ نے قرآن کی آیت سورہ محمد کی نازل کی، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، اللہ ایمان والوں کا مولا ہے، مددگار ہے، اور کافروں کا مولا کوئی نہیں۔ یہاں پر بات ختم ہوئی تھی ہماری۔ کس مقامت بھی قرآن پاک میں یہاں ختم ہوئی؟ وہ میں نے عرض کیا تھا علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ انہوں نے 21 مقامات قرآن پاک میں لکھے ہیں حضرت عمر کی تائید میں، جہاں جہاں قرآن اترا ہے، قرآن پاک کے 21 مقامات۔ جب یہ سن چکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں، ابو بکر بھی، عمر بھی رضی اللہ عنہما، تو اب ابو سفیان بولتا ہے، اوپر تھا پہاڑ کے، یہ نیچے ایک گھاٹی میں تھا، کہتا عمر آج ہم نے تم سے پچھلے سال کی جنگ کا بدلہ لے لیا۔ پچھلے سال جو جنگ ہوئی تھی بدر میں، تو کتنے صنادید قریش مارے گئے تھے؟ 70 قید ہو کر مسلمانوں کے ہاں آئے۔ تو اس نے کہا آج ہم نے تم سے پچھلے سال کی جنگ کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ کہا تم نے پچھلے برس بدر میں ہمارے 70 آدمی مارے تھے، آج ہم نے تمہارے 70 مار دیے، بدلہ پورا ہوا، معاملہ برابر ہو گیا۔ حضرت عمر نے جواب دیا برابر نہیں ہوا۔ اب وہ دشمن خدا برابر نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ ارے بھائی 70 مارے تم نے ہمارے بدر میں، ہاں 70 آج ہم نے مارے تمہارے یہاں احد میں۔ فرمایا ہاں،
تو برابر نہ ہوا؟ فرمایا نہیں، برابر نہیں ہوا۔ کہتے ہیں عمر 70 برابر نہیں ہوتا، فرمایا عدد برابر ہوتا ہے، نتیجہ برابر نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ، ہم نے جو پچھلے برس تمہارے مارے 70 سارے گئے جہنم میں، آج تو تم نے ہمارے 70 شہید کیے، سب گئے جنت میں، برابر کیسے ہوا؟ برابر نہیں ہوا۔ یہ شہداء فی سبیل اللہ، وہ راہ کفر میں طاغوت کی راہ میں مارے جانے، ارے کجا رام رام کجا ٹینٹ ہے۔ یہ صرف اس وقت جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں تھا، کافر تھا، اس وقت کی بات ہے۔ آج بھی کافرانہ ذہن رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں مسلمانوں کے اندر، نام نہاد دانشور وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں۔ ہاں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا، جب افغانستان میں طالبان میں سے کوئی شہید ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ ہلاک ہوا، یہ لکھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک ایک جیسا کام ہے، کافر مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ہی جیسا۔ ارے دیکھنے میں تو جنگ ایک جیسا کام ہے، بظاہر دیکھنے میں جنگ ایک جیسا کام ہے جانبین، وہ بھی یہ بھی، وہ بھی فائر کر رہے، یہ بھی کر رہے، وہ بھی گولے برسا رہے، یہ بھی برسا رہے، ایک جیسا ہے نہیں ہے؟ دیکھنے میں تو ایک جیسا ہے، لیکن کیا ایک جیسا ہے؟ حقیقت میں ایک جیسا نہیں۔ کیا جراح کے نشتر کو اور ڈاکو کے خنجر کو ایک جیسا سمجھتے ہو؟ سرجن آپریٹ کرتا ہے، وہ بھی نشتر سے بدن کو کاٹتا ہے، ڈاکو بھی خنجر سے بدن کو کاٹتا ہے، ایک جیسا ہے؟ جاہل ایک جیسا ہی سمجھتے ہیں، جو حلا ایک جیسا ہی سمجھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت، جبکہ ابھی وہ کافر تھا، یہی حقیقت اس کے آگے رکھی، بلکہ ساری دنیا کے آگے رکھ دی کہ یہ 70 اور 70 عدد تو برابر ہے، نتیجہ برابر نہیں۔ ان کا نتیجہ جو پچھلے برس تمہارے مرے جہنم، آج جو ہمارے 70 شہید ہوئے، اللہ کی رضا پا کر سیدھے گئے جنت، برابر ہے۔ ایک گن لے کر راہ خدا میں جہاد کے لیے جاتا ہے، ایک وہی گن لے کر گن پوائنٹ پر لوگوں کو لوٹتا ہے، ایک جیسا کام ہے؟ دونوں کے پاس گن ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں۔ سارا جہان کہتا ہے فرق ہے۔ سرجن کا نشتر، ڈاکو کا خنجر، ایک جیسا کام نہیں۔ ہاں، یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ حقیقت واضح کر رہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان تکونوا تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون لیکن ترجون من اللہ ما لا یرجون۔ یہ ہے ایمان والو، تم کو بھی تکلیف پہنچتی ہے میدان کارزار میں، جنگ کے میدان میں، کافروں کو بھی پہنچتی ہے۔
تمہارے حضرات بھی زخمی ہوتے ہیں، کافروں کے بھی ہوتے ہیں، تمہارے آدمی بھی شہید ہوتے ہیں، کفار بھی مارے جاتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں تو ایک جیسا عمل ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے قرآن حکیم میں؟ ترجون من اللہ ما لا یرجون۔ اس ساری تکلیف پر اللہ سے ملنے کے، انعامات کے ملنے کے جو تم امیدوار ہو، کافر کو نہیں ہے۔ ہاں، جو انعامات اللہ سے تمہیں ملنے والے ہیں، کیا کافروں کو بھی ملیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں۔ یہی احد کی لڑائی پہلا موقع تھا، مسلمانوں کا سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا تھا۔